السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیو اور دوستو، زیر نظر جو کتاب ہے یہ ریئل اسٹیٹ احکام و مسائل کے نام سے یہ کتاب ہماری ترتیب شدہ ہے۔ اس کتاب کو ہم نے ترتیب دیا ہے۔ اس کتاب کی تالیف کی وجہ یہ بنی کہ زمینات و مکانات کے کاروبار سے متعلق مسائل پر مشتمل ایک جامع مجموعہ تیار کیا جائے، جس کے اندر زمینات و مکانات سے متعلق سارے مسائل کا احاطہ کیا گیا ہو۔ ہم نے اس کتاب کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ ریئل اسٹیٹ زمینات و مکانات کے خرید و فروخت کے تعلق سے جتنے مسائل ہوتے ہیں سارے کے سارے مسائل کا احاطہ کیا جائے، لہٰذا نہایت ہی جامع انداز میں، نہایت ہی مکمل انداز میں سارے دیگر کتابوں کا احاطہ کرتے ہوئے ہم نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، جو مختلف عناوین پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب مفتی ابوبکر جابر قاسمی اور میری دونوں کی مشترکہ ترتیب شدہ کتاب ہے۔ اس میں نہایت ہی اہم مسائل کے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جن عناوین پر اس کتاب میں کام کیا گیا ہے، ابتداً اسلام میں زمینوں کی قسمیں، پھر مسلمانوں میں فن تعمیر کا کیسے رواج ہوا، مسلمانوں نے فن تعمیر کے سلسلے میں کیسے کیسے عظیم عظیم کارنامے انجام دیے، مسلمان جب شہر بناتے تھے تو ان کی شہری منصوبہ بندی کیسے ہوا کرتی تھی، وہ لوگ شہر کیسے بناتے تھے، اس سلسلے میں شہر کوفہ کی مثال دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ بنیادی زمینوں کے خرید و فروخت کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر تفصیلی انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیرات کے کرنے کو، تعمیرات کے بنانے کو مذموم قرار دیا ہے، تو کون سی تعمیر مذموم ہے اور کون سی تعمیر مذموم نہیں ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گھر کیسے بنائیں، گھر کے بنانے کا مسنون طریقہ کیا ہے، گھر کے بنانے کا شرعی طریقہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس بات کو بھی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ نئے گھر بنانے پر جو دعوت کی جاتی ہے اس کا معاملہ کیا ہے، شرعی طور پر نئے گھر کے بنانے پر دعوت کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے۔ عموماً چونکہ زمینوں کے سلسلے میں جو کاروبار کرتے ہیں وہ ناجائز قبضے کرتے ہیں، ناجائز زمینوں پر قبضے کرتے ہیں اور جبراً معاملات وغیرہ کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں ظالموں کا جو انجام دور رسالت سے پہلے اور دور رسالت اور اس کے بعد ہوا ہے، تو قرآن و حدیث اور صحابہ و تابعین وغیرہ اور بعد کے سچے واقعات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے زمین کی خرید و فروخت کرنے والوں کو جو ہدایات ہو سکتی ہیں، جو کاروبار کا تجربہ رکھتے ہیں، ان سے مواد حاصل کر کے اس سلسلے کا اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اسلام میں معاملے کو پختہ کرنے کے سلسلے میں، معاملے کو پکا کرنے کے سلسلے میں جو ہدایات دی گئی ہیں وہ ساری چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں، اور کچھ مفید زمین کے خرید و فروخت کے تعلق سے مشورے اور تجاویز بھی ماہرین کی مشورے کے ذریعے سے پیش کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے زمینات و مکانات کے جو بھی مسائل ہیں ان مسائل کا احاطہ کیا گیا ہے، خصوصاً زمینات کے جو احکامات ہیں ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، مکانات کی تعمیر کے جو احکام ہیں ان کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت میں ایک حق شفاء ہوتا ہے، یعنی جب کوئی مکان فروخت ہوتا ہے تو اس کے بازو جو بالکل اس سے متصل ہوتا ہے تو اس مکان کو لینے کا زیادہ حق ہوتا ہے، تو شریعت نے یہ حق کیوں رکھا ہے، اس کے جو اسرار ہیں، احکام ہیں، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کتاب میں مضاربت و شرکت سے متعلق جو مسائل ہو سکتے ہیں وہ اور اس کے جو رائج طریقے ہیں وہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے ٹھیکیداری پر لوگ کام لیتے ہیں، تو اس سلسلے کی جو متنوع اور اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو بہت مختلف شکلیں ہیں ان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مطالبہ کرے کہ کسی فلیٹ کے اندر مندر بنا کر دیا جائے تو اس سلسلے کے کیا احکام ہیں اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ہاؤس فائنینسنگ
فائنینس جو لیا جاتا ہے گھر کو خریدنے وغیرہ کے تعلق سے، اس کے جائز و ناجائز جو شکلیں ہو سکتی ہیں وہ ساری کتب کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جو کرائے پر دیتے ہیں، اجارے پر گھر دیتے ہیں، اس سے متعلق جو احکام ہیں وہ بھی سارے ذکر کیے گئے ہیں۔ دلالی کے احکام کو بھی، یعنی بیچ میں واسطہ بن کر جو لوگ زمین کی خرید و فروخت کرواتے ہیں اور ادھر سے ادھر سے منافع کو حاصل کرتے ہیں، کہ یعنی خرید و فروخت جو بھی کرتے ہیں، خریدنے والے کی طرف سے بھی فروخت کرنے والے کی طرف سے بھی، تو بیچ میں ان کے سارے کے احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ کمیشن جو ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ہم بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے مکانات کے لیے جو سودی قرض لیتے ہیں تو سودی قرض کے سلسلے میں بھی احکام بیان کیے گئے ہیں، خصوصاً پھر اس کے بعد قرض لینے کے آداب و احکام اسی کے تحت میں، اسی کے ذیل میں ذکر کیے گئے ہیں کہ قرض کیسے لینا چاہیے، قرض دینا کیسا چاہیے، قرض لینا کیسا چاہیے۔ اسی طریقے سے زمینات و مکانات جن کے پاس ہوتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو کن کن زمینات اور مکانات پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور کن زمینات و مکانات پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں عموماً لوگ چونکہ مکانات وغیرہ خرید کر بعد میں پریشان وغیرہ ہوتے ہیں، تو دفع شیاطین وغیرہ کے لیے اس کے جو مسنون طریقے ہیں، جو دعائیں وارد ہوئی ہیں کہ گھر شیاطین کی آماج گاہ نہ بن جائیں، گھروں میں شیاطین کا ورود نہ ہو، گھروں میں شیاطین کے بسنے کا ہم ذریعہ نہ بن جائیں، پھر بعد میں پریشان نہ ہو جائیں، یہ ساری تفاصیل ہماری اس کتاب میں ذکر کی گئی ہیں۔ میں نے بطور تعارف یہاں پر میں نے اس کو کہ لوگ اس سے مستفید ہوں، بڑی محنت سے، بڑی جد و جہد سے، بڑی کوشش سے، بڑے طویل وقت گزار کر ایک طویل مدت میں کتاب تیار کی گئی ہے، جس میں تمام زمینات کے خرید و فروغ، زمینات مکانات سے متعلق جتنے مسائل ہوتے ہیں سارے کے سارے مسائل کے احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔